Let's talk about the trade policy 2012 to 2015. اس ٹریڈ پالیسی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ پہلے جو ٹریڈ پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جاتی رہی ہیں، اسپیشلی دا ٹریڈ پالیسی فریم ورک وچ واز انٹروڈیوسڈ ان 2009 اینڈ اٹ ریمینڈ افیکٹو انٹل 2012 largely failed to deliver on its promises. بہت سارے اکانومسٹس اور ٹریڈرز کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ایکسپورٹ پالیسی صرف ٹیکسٹائل اور کپڑے پہ کی ایکسپورٹ پہ توجہ دیتی رہی ہے، اس لیے ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری بہت زیادہ ڈائیورسیفائی نہیں ہو سکی، اینڈ ایز اے ریزلٹ of this lack of diversification of export oriented industry, the trade policy did not deliver on its promises of turning Pakistan into an export oriented country. ان سے سیکھتے ہوئے جو پالیسی 2012 میں نافذ العمل کی گئی، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو زیادہ بہتر سمجھے جا سکتے ہیں اگر ہمیں 2009 سے 2012 کے ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے بارے میں پتہ ہو۔ جو پہلی بات اس پالیسی میں بہت سٹرونگ ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی انکریجمنٹ ہے ریجنل ٹریڈ کے لیے، ریجنل ٹریڈ افغانستان، ایران اور چائنا کے ساتھ اسپیشلی اس پہ بہت توجہ دی گئی ہے، اور چائنا کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ میں بہت سارے ایگریمنٹس کیے گئے ہیں اور بہت سارے ایگریمنٹس ابھی ہونا باقی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا کی ٹریڈ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور ایران اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹریڈ بھی بڑھنے کے کافی چانسز ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ بھی سگنیفیکنٹلی امپروو ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے پاکستان اور انڈیا کے حالات اور کانفلکٹس ریزالو ہوتے جائیں گے، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کے بیچ ٹریڈ بڑھتی جائے گی۔ دوسرا جو بہت اہم اقدام کیا گیا ہے اس پالیسی میں، وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوششوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان کا جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ہے، جیسے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے، اسی طرح اور ادارے ہیں جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کی ایفیشنسی میں بہت رول پرفارم کرتے ہیں، ان کی اسٹرینگتھننگ کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے پرامس کیے ہیں۔ ان پرامسز میں گورنمنٹ نے بہت سارے انٹرنیشنل اداروں سے بھی ہیلپ لی ہے، جیسے USAID، یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈ پروگرام بھی بہت سارے کاموں میں حکومت کو ریسرچ اور پریکٹیکل سپورٹ دے رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اسی طرح GTZ جو جرمن ٹیکنیکل ایڈ ایجنسی ہے، انہوں نے بہت ساری سپورٹ دی ہے مختلف شعبوں میں گورنمنٹ کو ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹریز کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے، اور ریسرچ کو بہتر بنانے کے لیے، اور ریسرچ کو پالیسی ایکشنز میں تبدیل کرنے کے لیے۔ دوسری ایک اہم پرومس جو اس پالیسی میں کی گئی ہے وہ ریگولیٹری ایفیشنسیز کی بہتری کے لیے ہے۔ گورنمنٹ ہیز ٹیکن مینی اسٹیپس ٹو امپروو ریگولیٹری ایفیشنسی آف ویریس ایجنسیز انوالوڈ ان ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹریننگس اینڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ ریگولیشنز۔ ابھی ہماری ریگولیشن گریجولی بہتر ہو رہی ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس میں اور دوسری بہت ساری انڈسٹریل پروڈکٹس میں جو کہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں۔ جو ایک اہم کام اس پالیسی میں پرومس کیا گیا ہے، دیٹ از دی انٹروڈکشن آف ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز، چیمبرز آف کامرس اور اس طرح کے دوسرے والنٹری اداروں کے ذریعے دوسرے ملکوں کے سملر اداروں اور ٹریڈرز کے ساتھ کنیکشنز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ حکومت خاصی توجہ دے رہی ہے۔ اور ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے،
وہ جو پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقے ہیں یا دور دراز کے علاقے ہیں، ان کی پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانے کے پرومس کیے جا رہے ہیں. بہت ساری ایگزیبیشنز جو پاکستانی ایمبیسیز دوسرے ملکوں میں آرگنائز کرتی ہے، اس میں بہت ساری پروڈکٹس دور دراز کے علاقوں سے بھی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. اور ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ اس پالیسی کا پرومس ہے ڈومیسٹک کامرس کو اسٹرینگتھن کرنے کا. پاکستان کی جو کامرس ہے اس میں ڈومیسٹک کامرس کا شیئر بہت بڑا ہے. ریڑھی والے، خانچہ فروش، چھوٹی دکانوں والے اور کارٹس پہ، سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ چیزیں بیچنے والے حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کسی بھی شہر میں آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ بہت انفارمل کامرس ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں ریڑھی والے مختلف چیزیں بیچتے ہیں، کارٹ فروش مختلف چیزیں بیچتے ہیں. تو اس کا حصہ کوئی 70 سے 80% ہے پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی میں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے روزگار کا بندوبست ہے. تو پہلی مرتبہ بہت ریگرسلی گورنمنٹ نے پرومس کیا ہے ڈومیسٹک کامرس کو پروموٹ کرنے کا اور اسٹرینگتھن کرنے کا. بہت سارے اکانومسٹ جس میں ندیم الحق بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان میں ڈومیسٹک کامرس کو اسٹرینگتھن نہیں کیا جاتا، پاکستان کی انٹرنیشنل ٹریڈ بھی بہت زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کی ڈومیسٹک کامرس کو اسٹرینگتھن کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس پالیسی میں اس کے لیے پروویژن موجود ہے. جو آخری بات اس پالیسی میں بڑی انکریجنگ ہے، وہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن کے میکنزمز کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، ان سب ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا اور ان کی کارکردگی کو ایویلویٹ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے ہم نے اس طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں. اسپیشلی پالیسیز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو اچیو دیئر فل پرپزز اینڈ دے ہیو بین انیبل ٹو ڈیلیور آن دیئر پرامسز. اگر مانیٹرنگ اور ایویلویشن کے اچھے اقدامات کیے جائیں اور وہ انفورس رہیں تو کافی امید ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے جو اس سال ختم ہو رہی ہے، اور جو نئی ٹریڈ پالیسی بنے گی، وہ اپنے پرامسز کو زیادہ جلدی اور زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکے گی.